बुलेटिन का आगाज अहम खबर के साथ। डॉलर बेलगाम तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। इंटरबैंक मार्केट में डॉलर 24 रुपए 39 पैसे महंगा 255 रुपए 28 पैसे का हो गया। ओपन मार्केट में भी डॉलर 12 रुपए इजाफे से 255 रुपए का हो गया। डॉलर बेलगाम तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। इंटरबैंक मार्केट में डॉलर 24 रुपए 39 पैसे महंगा 255 रुपए 28 पैसे का हो गया। ओपन मार्केट में भी डॉलर 12 रुपए इजाफे से 255 रुपए का हो गया। एक्सचेंज कंपनियों की जानिब से डॉलर को आजाद करके मार्केट फोर्सेस पर छोड़ने के फैसले के नतीजे में डॉलर की कदर में यकदम बड़ा इजाफा हो गया। करेंसी की दोनों मार्केटों में अमेरिकी डॉलर ने ऊंची उड़ान भर ली। इंटरबैंक में डॉलर की कदर में तारीख साज 24.39 रुपए का इजाफा हो गया, जिससे डॉलर 255.28 रुपए का हो गया। इधर ओपन मार्केट में भी डॉलर ने लंबी छलांग लगाई और डॉलर की कदर 12 रुपए के इजाफे से 255 रुपए की सतह पर आ गई। आज तो जरा पैनिक की पोजीशन है, लेकिन मैं समझता हूँ कि 2-4 दिन के अंदर ये अपनी जगह बना लेगा, क्योंकि काफी अरसे से कैप था इंटरबैंक के अंदर भी और ओपन मार्केट में भी, तो ये तो एक पैनिक आनी ही थी। जराये के मुताबिक ओपन मार्केट में डॉलर की रसद ना होने की वजह से ओपन रेट बतदरीज बढ़ने के इम्कानात हैं। इधर पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में दिन भर मजबूत रुझान जारी रहा। कारोबार के दौरान एक मौके पर 1000 से ज्यादा पॉइंट्स की तेजी देखी गई, जबकि 100 इंडेक्स ने 2 हफ्ते बाद 40,800 की नफसियाती सतह उबूर कर ली। डॉलर बेलगाम तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। इंटरबैंक मार्केट में डॉलर 24 रुपए 39 पैसे महंगा 255 रुपए 28 पैसे का हो चुका है। ओपन मार्केट में भी डॉलर 12 रुपए इजाफे से 255 रुपए का हो गया। एहतशाम मुफ्ती हमारे साथ मौजूद हैं, मजीद तफसीलात उनसे जान लेते हैं। एहतशाम बताइएगा, डॉलर को इसहाक डार का डर खत्म हो गया? हाँ जी, जो मुल्क में जो ज़र मुबादले का जो बहरान का सिलसिला जारी है और जो हमारी पाकिस्तान की पर बैरूनी अदायगियों के वाजिबात हैं और फिर साथ ही जो दरामदा के लिए जो ज़र मुबादले की ज़रूरत है वो इस वक्त मुल्क में दस्तयाब नहीं है। तो यही वजह है कि ज़र मुबादला की दोनों मार्केटों में डॉलर की कदर नई बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई है और फिल वक्त इंटर बैंक मार्केट में डॉलर की कदर 24 रुपया 39 पैसे के इजाफे से 255 रुपया 28 पैसे की सतह पर ट्रेड कर रहा है। और ये रेट्स सिर्फ जो एक्सपोर्ट हमारे यहाँ से होती है ये बरामदात के लिए हैं, जबकि इंपोर्ट के लिए डॉलर की कीमत 260 रुपए है। इस वक्त ये ट्रेड कर रहा है। एक्सचेंज कंपनियों ने 2 दिन कबल ही ये फैसला किया था कि डॉलर पर जो उन्होंने खुद साख्ता तौर पर कैप लगाया था वो ख़त्म कर दिया था और डॉलर की कदर को मार्केट फोर्सेस पर छोड़ने के का फैसला किया था। तो यही वजह है कि गुज़श्ता 2 रोज से डॉलर दौड़ रहा है और ओपन करेंसी मार्केट में आज डॉलर की कदर 12 रुपए के नुमाया इजाफे से 255 रुपए की सतह पर ट्रेड कर रहा है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया एहतशाम आपका तमाम तर सूरत हाल से अपडेट करने के लिए। पीटीआई रहनुमा असद उमर इस वक्त मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं, आपको बराह रास्त ले चलते हैं। जैसी आज बात की गई कि क्या फर्क पड़ता है, 90 दिन में तो कराने का लिखा है, लेकिन यह तो नहीं लिखा कि नहीं कराएंगे तो क्या होगा। तहरीक इंसाफ जैसी आज बात की गई कि क्या फर्क पड़ता है, 90 दिन में तो कराने का लिखा है, लेकिन यह तो नहीं लिखा नहीं कराएंगे तो क्या होगा। तहरीक इंसाफ और पाकिस्तान के अवाम, क्योंकि सबको पता है कि इस वक्त पाकिस्तान की कौम फैसला कर बैठी है और इमरान खान के साथ खड़ी रही है। अपनी हकीकी आजादी के लिए, पाकिस्तान में हकीकी जमहूरियत के लिए, आइन और कानून की बालादस्ती के लिए पाकिस्तान की कौम इस वक्त इमरान खान के साथ खड़ी है। तो तहरीक इंसाफ तो मुस्तरद करती है इस किस्म की मजमूम साजिश को, लेकिन पाकिस्तान के अवाम भी मुस्तरद करते हैं और हमें उम्मीद भी है और यकीन भी है कि पाकिस्तान की अदालतें भी मुस्तरद करेंगी इन तमाम साजिशों को और इंशाअल्लाह ताला ये
तारीख दौर जिससे मुल्क गुजर रहा है, जिसकी कीमत, एक बहुत भारी कीमत पाकिस्तान के अवाम को अदा करनी पड़ रही है। इस हुकूमत के अपने जारी करदा आदाद शुमार के मुताबिक पाकिस्तान की तारीख की बदतरीन महंगाई से अवाम गुजर रही है। साथ के साथ एक अनापरस्त पॉलिसी कि मैं डॉलर को 200 से नीचे करूंगा, उसने मुल्क के अंदर वो तबाही पैदा की। हजारों कारोबार बंद हो गए, लाखों लोग बेरोजगार हो गए, मजदूर अपनी नौकरी से, ज़खायर खतरनाक हद तक नीचे गिर गए। पाकिस्तान से बैरूनी कारोबार करने वालों ने ऐलान करना शुरू कर दिया कि वो पाकिस्तान के साथ कारोबार नहीं करेंगे, और नतीजा ये निकला कि 200 से नीचे लाने वाले डॉलर आज 250 रुपए के अंदर मार्केट के अंदर डॉलर नहीं मिल रहा है। हम आपको इतने अरसे से कह रहे थे कि मसनूई तौर पर डॉलर को रोकने के लिए पाकिस्तान की मईशत की तबाही की जा रही है। कल स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने ये बैंक्स को इजाजत दी है कि अच्छा ठीक है, आपके ख्याल में मार्केट के लिहाज से जो रेट होना चाहिए उसके ऊपर कर ले, और एक ही दिन के अंदर ये सूरत हाल पैदा हुई है। पाकिस्तान की तारीख का इतनी ज्यादा रुपए की कदर में कमी एक दिन के अंदर पाकिस्तान की तारीख में नहीं हुई, और अभी भी नहीं रुक रहा। 250 पे भी कोई बेचने को तैयार नहीं है। आप 250 पे मांग रहे हैं, 260 पे बेचने की बात कर रहे हैं लोग। अब पता नहीं 260 पे भी ये रुकेगा कि नहीं रुकेगा। ये जो तबाही आई हुई है, बराह रास्त पाकिस्तान के अवाम की जिंदगी वो अजीरन की जा रही है। मुश्किलात नहीं, तबाही का शिकार किया जा रहा है। ये उस वक्त तक नहीं रुकेगा जिस वक्त तक पाकिस्तान एक नए इलेक्शन की तरफ नहीं जाएगा, एक फ्रेश मैंडेट की तरफ नहीं जाएगा। इन इंपोर्टेड हुकूमत वालों ने तो जो कुर्सी से चिमटे में इन्होंने तो छोड़नी नहीं थी। इमरान खान दलेराना फैसले करने वाले आदमी हैं। 2 सूबाई हुकूमतें तहलील हो चुकी हैं, आइन का 90 दिन का मीटर स्टार्ट हो चुका है, काउंटडाउन शुरू हो चुका है। इलेक्शन की तारीख का ऐलान किया जाए ताकि पाकिस्तान इस अजाब से निकल सके और पाकिस्तान के अवाम इस अजाब से निकल सके। कि 2 असम्बलियां तहलील कर दी आपने और कौमी असम्बली की सीट पे आपके मंजूर हो गए, क्या आपको इस चीज़ का इदराक नहीं था कि जब आप असम्बलियां तहलील करेंगे और सीटें भी मंजूर हो जाएंगे, आपके साथ दोबारा इस तरह का रवैया जो 25 मई को अपनाया गया था दोबारा अपनाया जाएगा? आप लोग इसके लिए तैयार थे? दूसरा है कि ये सदर मुमलिकत तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हैं और आप लोग दावा भी कर चुके हैं कि नून लीग के अरकान भी आपके साथ राब्ते में, तो फिर किस चीज़ का इंतजार कर रहे हैं कि आप लोग क्यों नहीं वफाक में ऐसी हलचल करते कि आपके ऊपर जो मुसीबतें आई हैं उसको रोका जाए? अच्छा, पहले सवाल आपका जो था कि क्या हमें इस बात का इदराक था कि जब असेंबलियां तहलील की जाएंगी तो उसके बाद हमारे खिलाफ इंतकामी कार्रवाइयां की जाएंगी? इसका बिल्कुल इदराक था। ऐसा नहीं है कि ये हमारे लिए कोई बड़ी ताज्जुब की बात हो रही है, लेकिन मेरे भाई, एक तरफ मुल्क का मुस्तकबिल और दूसरी तरफ मेरे ऊपर या इमरान खान के ऊपर या तहरीक इंसाफ के बाकी लीडर्स के ऊपर उनकी जात के ऊपर तकलीफ। हम अपनी जात पर तकलीफ बर्दाश्त करने को तैयार हैं, लेकिन हम मुल्क को 22 करोड़ आवाम को तकलीफ में नहीं देखना चाहते। इसलिए हमने ये फैसला किया। इमरान खान को गिरफ्तार करने की बातें की जा रही हैं और कहा जा रहा है कि इमरान खान को गिरफ्तार करेंगे या हाउस अरेस्ट करेंगे। कुछ मीटिंग्स भी हो रही हैं। इस हवाले से आपका क्या फिर लायमल होगा? देखिए, कोई कानून के अंदर अगर मुझे बता दे कि किस कानून के तहत इमरान खान को गिरफ्तार किया जाएगा, कोई कानून के अंदर इसकी गुंजाइश मौजूद नहीं है। गैर कानूनी अगर ये कोई काम करने की कोशिश करेंगे तो उसका सियासी तौर पर, कानूनी तौर पर, दोनों तरीकों से भरपूर और मौसर जवाब दिया जाएगा। पंजाब हुकूमत तो इलेक्शन कमीशन ने निगरान वज़ीर आला का तकर्रर किया है। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत में मैंने खुद देखा है कि परवेज खटक पीछे खड़े हैं, महमूद खान बैठे हुए हैं, बड़ी खुश उसलूबी के साथ जो मामला तय किए हैं। अब वहाँ पे भी आप तहफ़्फ़ुज़ात शो कर रहे हैं, क्या वजह है? वो भी किसी और ने लगाया है निगरान सेटअप, या आपने ही डिसाइड किया है अपोजिशन के साथ बैठ के? नहीं, देखें, हमारी जो कोशिश थी, पंजाब में भी यही कोशिश थी। आपको पता ना हमने पंजाब में कैसे नाम दिए थे? हमने क्या नाम दिए? हमने एक नाम दिया जो शहबाज शरीफ के चीफ सेक्रेटरी पंजाब रह चुके थे।
ہم نے دوسرا نام دیا جو آج بھی اس PDM کی حکومت کے کابینہ کے سیکرٹری ہیں. ہم نے تیسرا نام دیا جو شہباز شریف کے پنجاب میں چیف سیکرٹری رہ چکے تھے اور وفاق کے اندر نواز شریف کے SPM رہ چکے تھے, پرنسپل سیکرٹری رہ چکے تھے. ہم تو یہ چاہتے تھے کہ ایسے لوگ لگیں جو بے شک نواز شریف اور شہباز شریف کے ساتھ اچھے تعلقات رکھتے ہوں, لیکن ایسے لوگ ہوں, ایسے ایماندار لوگ ہوں جو آئین قانون کے مطابق اپنے فیصلے کریں گے. ہمیں اپنے بندے لگوانے کا شوق نہیں تھا. وہ ترقی جس کا میں ذکر کر رہا ہوں 4 سے 5 جو ہم نے ترقی کرنی ہے آنے والے وقت میں, اس کے لیے توانائی کا انتظام کرنا ہے, اور توانائی کا انتظام ایسے طریقے سے کرنا ہے کہ غریب آدمی LNG کی قیمت نہ دے رہا ہو, غریب آدمی کو سستی بجلی, سستی گیس مل رہی ہو. اور جو اویلیبل ہو وہ ایسے قیمت پہ ہو, ایسے بھاؤ ہو جس گیس مل رہی ہو. اور جو اویلیبل ہو وہ ایسے قیمت پہ ہو, ایسے بھاؤ ہو جسے لوگ افورڈ کر سکتے ہوں. پھر ہی ملک آگے بڑھے گا, پھر ہی غریبوں کے گھر کے چولہے جلیں گے. اس مقصد کو سامنے رکھتے ہوئے ہم نے بہت سی چیزیں آپ کے سامنے لائے, مگر 1-2 مرتبہ آپ ہنس دیے اور 1-2 مرتبہ سب نے شک کی نظر سے دیکھا. جب میں نے آپ کو آ کے کہا کہ ہم انشاءاللہ بہت جلد سستا تیل لے کر آئیں گے اور چند مہینوں کے اندر لے کر آئیں گے, اور آپ کو تاریخ بھی دی, تو بہت سے دوستوں نے یقین کیا اور میرا ہاتھ پکڑا اور مضبوط کیا, اور بہت سے لوگوں نے شاید پاکستان کی تاریخ کچھ ایسی ہے کہ شک کی نظر سے بھی دیکھا کہ شاید ایسا نہ ہو. تو آپ نے دیکھ لیا کہ 45 دن کے اندر, اور یہ 45 دن کا جو میں ذکر کر رہا ہوں یہ میں نے نہیں کہا, یہ روس سے آئے ہوئے وفد کے جو لیڈر تھے انہوں نے ذکر کیا کہ وہ معاملہ جو 45 دن پہلے شروع ہوا تھا وہ آج ہم نے ختم کر دیا. اور آپ کے سامنے وہ معاہدے ہو گئے, اوپر دستخط ہو گئے, جن کے تحت یہ طے پا گیا کہ مارچ کے مہینے تک, اور آپ کے سامنے وہ معاہدے ہو گئے, ان کے اوپر دستخط ہو گئے, جن کے تحت یہ طے پا گیا کہ مارچ کے مہینے تک, مارچ ختم ہونے سے پہلے پاکستان اور روس کے درمیان ایک معاہدہ طے پا جائے گا جس کے ذریعے سستا خام تیل جو دونوں ملکوں کے لیے بینیفیشل ہوگا وہ پاکستان میں آنا شروع ہو جائے گا. یہ تمام کام جو کئی سالوں میں نہیں ہوا, جو کئی دفعہ آپ نے لوگوں کو جیبوں سے کاغذ لہراتے ہوئے دیکھا کہ میں بات کر رہا ہوں سستے تیل کی, میں بات کر رہا ہوں سستی, کچھ نہیں ہوا. 45 دن کے اندر یہ معاملہ طے پا گیا, اور اب انشاءاللہ مارچ کے اندر جو ہماری تفصیل ہے تمام کمرشل ٹرمز کی وہ طے ہو جائے گی, سائن ہو جائے گا, اور پاکستان کے اندر سستا تیل آنا شروع ہو جائے گا. اس کے علاوہ جو ہم نے معاہدہ کیا اس کے تحت ایک ہولسٹک انرجی سیکیورٹی پلان جو ہے اس سال کے آخر تک مکمل ہوگا, جس میں LNG بھی ہوگی, جس میں گیس بھی ہوگی پیٹرولیم کے علاوہ. اس وقت ان کے پاس گیس میسر نہیں, مگر انہوں نے وعدہ کیا کہ اگلی سردیاں, اب یہ سردیاں تو اللہ کے حکم سے گزر, اور آپ نے دیکھا کہ 10 سال میں پہلی مرتبہ کسی جگہ کے اوپر کوئی ہنگامہ آرائی نہیں ہوئی. جنوری ختم ہونے کو ہے گیس کی کمی کی وجہ سے, یہ نہیں کہ کمی نہیں تھی, ایسا بھی نہیں کہ لوگوں کو تکلیف نہیں ہوئی ان اوقات میں جو کھانے پینے کے اوقات نہیں تھے, مگر حتی الامکان حکومت نے کوشش کی اور اس مرتبہ کسی جگہ پہ کوئی پروٹیسٹ نہیں ہوا. تو اس کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم نے یہ بھی معاہدہ کیا ہے کہ اگلی سردیاں آنے سے پہلے سپاٹ کارگو یعنی جو لانگ ٹرم کانٹریکٹ نہیں ہوتے اس پہ روس ہمیں LNG کے ہمارے ساتھ کوئی 2 کمپنیاں انہوں نے پاکستان کو کہا ہے ان کے ساتھ آپ معاہدہ کریں تاکہ اگلی سردیوں کے لیے آپ کے پاس LNG ہو. مگر لانگ ٹرم کے لیے, آنے والے وقت کے لیے, ملک کی ترقی کے لیے ایک ہولسٹک انرجی کا معاہدہ کیا جائے گا. ہولسٹک کا مطلب ہے کہ اس میں پائپ گیس بھی ہوگی, اس میں LNG بھی ہوگی, اس میں کروڈ آئل بھی ہوگا, اس میں دیگر پیٹرولیم پروڈکٹس بھی ہوں گی, جس کے ذریعے پاکستان کو سیکیورٹی ملے گی, یعنی ہر وقت انرجی کی اویلیبلٹی انشور کی جائے گی. انرجی جو آئے گی پاکستان میں, تیل جو آئے گا, گیس جو آئے گا,
آئے گی وہ سستے ہوں گے تاکہ لوگوں کی افورڈیبلٹی ہو اور سسٹینیبل طریقے سے آئیں گے, کیونکہ جتنی ہم سستی چیزیں لیں گے اتنا ہی زر مبادلہ کا بوجھ ہم پہ کم ہوگا, اور یہ جو سارا دن لے دے ڈالر روپے کی ہوتی رہتی ہے اس کے اندر ہمیں فائدہ پہنچے گا اور ہماری امپورٹ کا بل کم ہوگا کیونکہ ہم سستی چیزیں خرید رہے ہوں گے. یہ تھا وہ وعدہ جو میں نے آپ سے کیا تھا, اور آج میں آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں اور آپ کے سامنے دستخط کے ساتھ وہ تمام چیزیں وہ دستخط کی شکل میں آپس میں ہمارے معاہدے کی شکل میں آپ سب کے سامنے آ چکی ہیں. آپ نے روسی سفیر کا بھی بیان سن لیا, آپ نے ہمارے EAD کے وزیر کا بھی بیان سن لیا, اور آپ نے اس کے بعد میرا جو تبصرہ تھا وہ بھی آپ نے سن لیا. اب آپ دیکھ لیجئے ہم نے جو وعدہ آپ سے کیا تھا, جو وعدہ پرائم منسٹر نے کیا تھا, وہ وعدہ پورا ہو گیا. میں یہ چاہتا ہوں, میری یہ دلی خواہش ہے کہ یہ ملک جتنے خواب آپ کی آنکھوں میں ہیں ان سب کو لے کے آگے بڑھے. ایک ماں جو اپنی بچی کے لیے خواب دیکھتی ہے اس کو ہم سیاست کی نظر نہ کریں, اوئے توئے کی نظر نہ کریں, ہم اس خواب کو لے کر آگے بڑھیں. اب اس خواب کے راستے میں رکاوٹ کیا ہے؟ اس خواب کے راستے میں ایک ادھم ہے, ہر طرف اوئے توئے ہو رہی ہے. آپ یہ دیکھیں کہ جس دن آپ نے ساری اسمبلی کو غدار قرار دے دیا, جس دن ووٹ آف نو کانفیڈنس چل رہا تھا, اور آپ نے تمام اپوزیشن کو جو ایک طرف بیٹھی ہوئی تھی صرف اس وجہ سے کہ وہ کہہ رہی تھی کہ ہم ووٹ آف نو کانفیڈنس کرنا چاہتے ہیں, آپ نے ہٹلر کی طرح, بھائی خان صاحب, ہٹلر کی طرح آپ نے آرٹیکل 5 لگا دیا. آپ نے اسمبلی میں آ کے وزیر قانون نے قرارداد پیش کر دی کہ اس اسمبلی کی اپوزیشن کے اوپر آرٹیکل 5 لگایا جائے. یہ محب وطن نہیں ہیں, یہ غیر ملکی ایجنٹ ہیں, ان سے ووٹ لینے کا حق پارلیمان میں الیکٹ ہونے کے بعد ووٹ لینے کا حق چھین لیا جائے. یعنی ووٹ لینے کا حق صرف ایک شخص کو ہونا چاہیے, یا 3-4-5 خان صاحب اور ان کے 4-5 حواریوں کو, اس کے علاوہ اس ملک میں کسی کو ووٹ کرنے کا حق نہیں ہونا چاہیے. اور جو خان صاحب کے خلاف ووٹ کرے گا وہ کیا ہے آرٹیکل 5 کی روح سے؟ غدار, غدار ہے وہ. اور یہ مسودہ پیش کیا گیا اسمبلی میں, صرف غدار نہیں ہے, جو اپنے بیٹے کی کمپنی سے, اپنے بیٹے کی کمپنی سے اس کے بورڈ کے اوپر بیٹھنے کے لیے, ہر باپ کی خواہش ہوتی ہے کہ اگر بیٹا کامیاب ہو تو وہ بھی اس کی کامیابی میں اس کے ساتھ شانہ بشانہ بیٹھے. آپ کے والدین کی بھی یہ خواہش ہے کہ جب آپ کو اللہ زندگی کے اندر کامیاب کرے وہ آپ کے ساتھ کھڑے ہوں, ماں کی دعائیں آپ کے ساتھ ہوں, باپ کی شفقت آپ کے ساتھ ہو. لیکن جب ایک بچے نے اپنے والد کو کہا کہ آپ میرے بورڈ کے اوپر بیٹھیں, اعزازی طور پہ بیٹھیں, تنخواہ نہ لیں, تو آپ نے نواز شریف کو تنخواہ نہ لینے پہ, اپنے بیٹے کی کمپنی سے تنخواہ نہ لینے پہ آپ نے کہہ دیا کہ یہ کرپٹ ہیں اور یہ وطن کی سلامتی کے خلاف ہیں, اور ان کو کوئی حق نہیں ہونا چاہیے کہ یہ ملک کے وزیر اعظم رہیں, نہ صرف یہ بلکہ کسی پارٹی کے سربراہ رہیں. چلیں اس کو چھوڑ دیں. اور کیا چیزیں ہمارے سامنے حائل ہیں کہ آپ نے ایک وکیل کے لکھے ہوئے کاغذ پہ, ایک وکیل جس نے ایک فونٹ استعمال کیا جو کمرشلی اویلیبل تھا لیکن مائکروسافٹ کے پیکج کا حصہ نہیں تھا. یعنی کوئی بھی شخص, اور اس نے اپنے بیان میں جس کو یہ لے کر آئے تھے بیان دینے کے لیے, اس نے کہا کہ اس وقت دنیا کے اندر لاکھوں لوگ یہ فونٹ استعمال کر رہے تھے جب یہ معاہدہ تحریر ہوا. آپ نے کہا کیونکہ اس میں وکیل نے ایک فونٹ استعمال کیا جو اویلیبل تو تھا لیکن مائکروسافٹ کا حصہ نہیں تھا, اس وجہ سے مریم کو 7 سال سزا. کتنے سال سزا فونٹ استعمال کرنے پہ؟ 7 سال سزا دی کہ وہ فونٹ جو اویلیبل ہے, لوگ استعمال کر رہے ہیں, مائکروسافٹ کا حصہ نہیں تھا. بھائی آپ کے وکیل نے استعمال کیا, آپ نے نہیں استعمال کیا, اور استعمال کیا بہن بھائی کے اندرونی معاہدے کے لیے, تو آپ نے کہا اس کو 7 سال سزا دے دو. یہ ہیں وہ انتشار جس کی وجہ سے یہ ملک آگے نہیں بڑھ پا رہا.
اور آپ اور دیکھیں, کسی نے آپ کو تنقید کا نشانہ بنایا, آپ نے اس کے اوپر ہیروئن ڈال دی, 20, 22, 25 کلو ہیروئن ڈال دی, جس کی سزا کیا ہے؟ موت. یعنی اس کے ہاتھ میں موت کا پروانہ دے دیا اس بنیاد پہ کہ وہ آپ کو اپوز کر رہے ہیں. اور میں آپ کو کس کا بتاؤں, آپ کو خواجہ سعد رفیق کا بتاؤں جو 2-3 سال جیل رہ کر آئے, آحد چیمہ کا بتاؤں جو 3 سال جیل رہ کر آئے, فواد حسن فواد کے متعلق بتاؤں آپ کو میں, خواجہ سلمان رفیق, خواجہ سعد رفیق کی داستان سناؤں آپ کو, میں خواجہ آصف کی داستان سناؤں آپ کو, میں شاہد خاقان عباسی صاحب کی داستان سناؤں آپ کو, میں احسن اقبال, کس کی داستان سناؤں؟ یہ تھمنا چاہیے. کبھی آپ نے چودھری شجاعت فارغ وجاہت حسین پارٹی صدر منتخب, پرویز الہی پنجاب کے صدر ہوں گے. آج ہوگا ٹکر کا مقابلہ, بہاری, اچار اور تیل کا تڑکا. اب انہیں صرف ایک چکر میں کرے گا صاف نیا ایریل. تو ہو جائے مقابلہ, ایک کو دھوئیں گے ہم پاؤڈر سے اور دوسرے کو نئے ایریل سے. نیا اور بہتر ایریل جس میں ہے کلیننگ بوسٹر جو کریں ضدی داغوں کا صفایا. تو کس نے دی ایک چکر میں داغوں کو ٹکر؟ چاہے وہ علیم خان ہوں, چاہے وہ ترین صاحب ہوں, وہ تمام لوگ جو ان کے دائیں بائیں کھڑے 10 سال تک پیسے خرچتے رہے ان پہ اور ان کی پارٹی پہ, ان کو بھی استعمال کیا اور پھینک دیا. تو ہر ایک کو وہ مہرے پہ کے طور پہ استعمال کرتے ہیں, چاہے وہ میرے دوست فواد چودھری صاحب ہوں, چاہے وہ کوئی اور صاحب ہوں, گل صاحب ہوں. اصل میں یہ تمام ان کو مہروں کے طور پہ استعمال کرتے ہیں ملک میں انتشار پھیلانے کے لیے, تاکہ وہ خواب جو وزیر اعظم صاحب کے بہاف پہ میں نے آپ کے سامنے سمپل سا خواب, یعنی ایک بچی کے, یہ ایک ماں کی آنکھوں میں خواب اپنی بچی کے لیے, ایک باپ کی خواہش کہ بیٹے کو نوکری مل جائے, اس خواب کو کسی طرح وہ پائے تکمیل تک نہ پہنچ جائے, کیونکہ اگر وہ پہنچ گیا تو میرا کیا بنے گا. تو یعنی یہ تمام معاملہ یہ ہے کہ میرا کیا بنے گا. میں سمجھتا ہوں اس ملک میں اگر کوئی بھی شخص کوئی ایسی چیز کرتا ہے جو قابل گرفت ہے قانون کے مطابق, تو اس کو گرفت میں آنا چاہیے. لیکن میں یہ بھی سمجھتا ہوں کہ کسی پہ ختم نبوت کا, کافر ہونے کا, غدار ہونے کا الزام نہیں لگانا چاہیے. جو حقیقت ہے اسی کی مطابقت سے سزا تجویز ہونی چاہیے. میری یہ درخواست ہے ہر ایک کو, پولیس کو بھی, کہ کوئی بھی ایسا معاملہ جس میں کوئی ایسی چیز ہوتی ہے جو قانون کی گرفت میں آتی ہے, کیونکہ قانون شکنی کی گئی ہے, تو ضرور اس کو لے کر چلیں آگے اور قانون کے مطابق کارروائی کریں. مگر یہ غدار, باغی, یہ باتیں چھوڑ دیں. یہ اس ملک کو آگے بڑھنے کے لیے رکاوٹ ہے. تو یہ میں آپ کے سامنے دوبارہ سے, ایک تو میں آپ کے سامنے یہ مقدمہ پیش کرنا چاہتا تھا کہ بھائی ہر بندے کی آنکھ میں جو خواب ہے وہی ووٹ کے ذریعے وہ پارلیمان میں لے کر آتا ہے اپنے نمائندوں کے ذریعے. یہی وہ خواب ہیں جو وزیر اعظم کی آنکھ میں ہوتے ہیں. اس وجہ سے نہیں کہ یہ وزیر اعظم کے خواب ہیں, اس وجہ سے کہ یہ آپ کے خواب ہیں جو ووٹ کی شکل میں وزیر اعظم کو دیے جاتے ہیں. اور یہ جو میں نے آپ کے سامنے تمام چیز پیش کی ہے وہ صرف ایک پیس آف ایویڈنس پیش کیا ہے کہ وہ ان خوابوں کی